لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمتقين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، ولعنة الدائمة الباقية الجارية القائمة الثابتة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق والصدق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. شکر خدا اور رسول کے بعد سب سے پہلے اس ولادت بسعادت شہزادی کونین بنت رسول الثقلین مادر حسنین راضیہ مرضیہ صدیقہ طاہرہ انسیت الحورا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اللهم صل على محمد وآل محمد کی تبریک تہنیت اور مبارکبادی ہمارے زمانے کے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور اس کے بعد آپ تمام مومنین اور مومنات کی خدمت میں تبریک تہنیت و مبارکبادی عرض کرتا ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ یوم مادر یعنی مدرس ڈے کی مبارکباد بھی عرض کرتا ہوں. ویسے تو 1908 میں ایک امریکی خاتون نے انٹرنیشنل مدرس ڈے کا آغاز کیا تھا، لیکن جب ایران میں انقلاب آیا تو آیت اللہ خمینی نے یہ فرمایا کہ اگر کسی دن کو ماں کے دن سے منسوب کیا جا سکتا ہے تو وہ 20 جمادی الثانی کی تاریخ ہے. اس لیے کہ ہر ایک دھرم میں اور ہر ایک مذہب میں کسی نہ کسی خاتون کو زیادہ احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، لیکن پوری کائنات میں حضرت آدم سے لے کر کے قیامت تک اگر کوئی سب سے زیادہ باشرف باعظمت اور عظیم خاتون آئی ہیں تو وہ شہزادی کونین ہیں، اور اسی تاریخ کو ہم مدرس ڈے کے روپ میں بھی مناتے ہیں. لہٰذا آج ہم اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو جو یہاں پر سن رہی ہیں اور جو یوٹیوب پر سن رہی ہیں سب کو مدرس ڈے کی مبارکباد دیتے ہیں، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ ان ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی سلامتی کے لیے اور ان کے طول عمر کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ دنیا کے لوگوں کا ہیپی نیو ایئر ہو یا نہ ہو، سال خوشی کے ساتھ بسر ہو یا نہ ہو، لیکن الحمدللہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارا نیا سال خوشی کے ساتھ بسر ہوگا، اس لیے کہ سال کا آغاز ہی اس کے ذکر سے کر رہے ہیں جس کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات بنائی.
یہ سال ان کے صدقے میں بنائے ہیں، یہ دن اور رات ان کے صدقے میں بنائے ہیں، یہ سورج چاند ستارے، یہ پوری کائنات اللہ نے ان کے صدقے میں بنائی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو پھر کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ اسی لیے تو ہم حدیث قدسی ہمیشہ سنتے رہتے ہیں کہ لولاک لما خلقت الافلاک، میرے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو میں اس کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ پھر کہا لولا علی لما خلقت، اگر علی نہ ہوتے تو میں آپ کو پیدا نہ کرتا۔ اور پھر کہا لولا فاطمہ لما خلقتکما، اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں آپ دونوں کو پیدا نہ کرتا۔ یعنی حقیقت میں خلقت کائنات کے پیچھے جو وجہ ہے وہ شہزادی کونین ہے۔ اب یہاں پر تصور ہوگا اور غور کرنے کا مقام ہے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے، کہ کیوں اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر شہزادی کونین نہ ہوتی تو میں اس کائنات آپ دونوں کو پیدا نہ کرتا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے، حقیقت میں اگر آپ دیکھیں تو اس کی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے سورج کو اللہ نے چمکایا، نبی کا رسالت کا سورج، اور وہ سورج کچھ دیر تک چمکتا رہا، کچھ گھنٹوں تک، اور پھر وہی تاریکی چھا گئی۔ تو پھر سورج کا فائدہ کیا؟ تو سورج کے بعد اللہ نے پھر مولا کائنات کے سورج کو چمکایا، وہ بھی سورج کچھ سالوں تک چمکا، اس سورج کی روشنی رہی اور پھر سے اندھیرا چھا گیا۔ تو پھر ضرورت ہوئی کہ اب یعنی جو اللہ نے سورج چمکایا تھا تو اس کا فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہو سکا، کیونکہ کچھ دیر تک سورج رہا، پھر غروب، پھر جب ڈوب گیا سورج تو پھر سے اندھیرا چھا گیا۔ تو اب ضرورت ہے کہ ایک کے بعد ایک چراغ کا ایک سلسلہ ہو جو اندھیرے کو ختم کرتا رہے، اور چراغوں کا جو سلسلہ چلا ہے وہ شہزادی کونین کی ذات والا صفات سے چلا ہے۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور ائمہ معصومین کو اللہ نے، ان 14 معصومین کو دنیا میں جو اللہ نے بھیجا ہے، اس کا مقصد یہی تھا کہ دنیا میں جو برائیاں ہیں، جو خرابیاں ہیں، جو جہالت ہے، اس کو ختم کریں۔ اور شہزادی کونین کی اگر آپ ولادت کو دیکھیں تو 20 جمادی الثانی 5ویں بعثت مکے میں شہزادی کونین کی ولادت ہوئی، جب پیغمبر اسلام کی عمر مبارک 45 سال ہے۔ یعنی شادی ہوئی 25 سال میں آپ کی، ہمارے نبی کی، اور 20 سالوں کے بعد، ایگزیکٹ 20 سالوں کے بعد شہزادی کونین کا نور اس کائنات میں ظاہر ہوا اور آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ اس عالم میں جس کو اللہ سورہ مبارکہ حشر کی آیت نمبر 58 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ عالم ایسا تھا، ایسی عورتوں سے اور لڑکیوں سے دشمنی تھی لوگوں کو کہ جب کسی کو لڑکی کی ولادت کی مبارکبادی دی جاتی تھی تو ذلّا وجہ، تو اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا، وہ کظیم، اور وہ خون کا گھونٹ پی کے رہ جاتا تھا۔ یعنی غصے سے بھر جاتے تھے لوگ اس وقت، اس زمانے میں، کہ جب کسی کے یہاں بیٹی کی ولادت ہو جاتی تھی، اور ایسی جہالت تھی، ایسی دشمنی تھی بیٹیوں سے کہ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، زندہ جا کر۔ اس کی دوسری آیت میں اللہ نے 59 میں یہ بتایا ہے کہ لوگ زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ یہ صرف کہنے اور سننے کے لیے نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ اس زمانے میں لوگ اپنے جگر کے ٹکڑے کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ تو طریقہ یہ تھا کہ جب کسی کی یہاں ولادت کا وقت آتا تھا تو بیابان میں لے جاتے تھے اور پہلے سے ہی گڈھا کھود لیتے تھے، قبر کو پہلے سے کھود لیتے تھے۔ اگر بیٹا ہوا تو ٹھیک، لیکن اگر بیٹی ہوئی تو اسی وقت قبر میں دفن کر دیا کرتے تھے، اور لوگ ذلت اور رسوائی کا سبب سمجھتے تھے کہ بیٹی ہو گئی یہ ہمارے لیے ذلت کا سبب ہے، رسوائی کا سبب ہے، ننگ و عار کا سبب لوگ سمجھتے تھے کہ بیٹی ہو گئی یعنی بہت بڑی اب ان کی بدقسمتی ہو گئی۔ لیکن اور اس کی وجہ کو بیان کر کے آگے بڑھوں کہ آیت اللہ محسن قرآتی نے اپنی تفسیر نور میں 3 وجہ بیان کی ہے کہ آخر وجہ کیا تھی کہ لوگ اتنا زیادہ ذلت اور رسوائی کا سبب سمجھتے تھے بیٹیوں کو، آخر کیوں لڑکیوں سے اتنا نفرت کرتے تھے۔ 3 وجہ انہوں نے بیان کی ہے۔ عرب 3 وجہوں سے نفرت کرتے تھے بیٹیوں سے۔ پہلی وجہ یہ کہ وہ بیٹیاں ہوتی تھیں کہ جو جا کر پیسہ کما کر نہیں لاتی تھی، اور وہ باپ پر ان کی فکر کے مطابق بوجھ بن جاتی تھی،
اور اس بوجھ کی وجہ سے لوگ نفرت کرتے تھے کہ لڑکی ہو گئی اب یہ میرے اوپر بوجھ بن گئی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں قبیلوں کی قسمت بدلتی تھی، جب جنگ ہوتی تھی اور جنگ میں مال غنیمت ہاتھ آتا تھا تو قبیلوں کی قسمت بدلتی تھی مال غنیمت سے، لیکن اگر بیٹی ہے تو وہ جنگ کر نہیں سکتی، لہٰذا اس لیے نفرت کرتے تھے۔ اور تیسری وجہ یہ کہ جب جنگ ہوتی تھی دو قبیلوں کے بیچ میں اور جو فاتح ہوتا تھا، جو جیتتا تھا، وہ ہارنے والوں کی بیٹیوں کو اٹھا کے لے جاتا تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس وجہ سے باپ کی بے عزتی ہوتی تھی۔ تو تین وجہ ہیں، یہ تین وجہ بیان کی گئی ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ بیٹیوں کو نفرت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ اور ایسے عالم میں، ایسی جاہلیت کے موقع پر جب اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹی عطا کی ہے، اور پیغمبر اسلام صحابہ کے مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نے آ کر یہ خبر دی کہ یا رسول اللہ آپ کو بیٹی پیدا ہوئی، تو صحابہ کے چہرے اتر گئے، کیونکہ یہ رواج ہی تھا پہلے سے کہ کسی کا بیٹی ہو تو لوگ چہرہ کالا پڑ جاتا۔ تو پیغمبر اسلام نے جب دیکھا کہ صحابہ کے چہرے اتر گئے ہیں تو آپ نے پوچھا کہ آپ لوگوں کے چہرے کیوں اتر گئے، آپ لوگوں کے چہرے پر مایوسی کیوں ہے؟ کیا اس لیے مایوسی کہ اللہ نے بیٹی دی؟ تو اللہ نے مجھے وہ بیٹی دی ہے جو پھول ہے اور میں اس کی خوشبو کو سونگھوں گا۔ اگر آپ اس کے رزق اور روزی کے لیے تم لوگ پریشان ہو تو اس کے رزق کا ضامن بھی خدا ہے۔ اور اس طرح سے آپ نے لوگوں کو بتایا، لوگوں کو سمجھایا کہ بیٹی کی عظمت کیا ہوتی ہے، ایک بیٹی کا شرف کیا ہوتا ہے، ایک بیٹی کا وقار کیا ہوتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ خیر اولادکم البنات، تمہاری اولاد میں سب سے زیادہ خیر والا جو ہے وہ بیٹیاں ہیں، خیر والی بیٹیاں ہیں۔ اور آج کے زمانے میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو چہرہ اتر جاتا ہے، بلکہ ایک جملہ یہاں پر کہیں تو صحیح ہوگا کہ پرانے زمانے میں، اس زمانے میں بیٹی پیدا ہونے کے بعد دفن کرتے تھے، مگر آج سونوگرافی میں پہلے سے دیکھ لیتے ہیں، بیٹی اگر ہے تو حمل کو ثابت کروا دیتے ہیں، یا ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اور انڈیا میں تو یہ جرم ہے یہ بتانا کہ پیٹ میں حمل میں بیٹا ہے یا بیٹی، یہ بتانا بھی منع ہے۔ کیوں؟ اگر پتہ چل جائے بیٹی ہے تو لوگ اس کا ابورشن کرا دیتے ہیں۔ تو آج کا زمانہ بھی ویسے ہی جاہلیت کا ہی زمانہ ہے، لوگوں کا چہرہ اتر جاتا ہے اگر بیٹی ہو گئی، جبکہ یہ سنت قرار دی گئی ہے کہ اگر آپ کے پاس بیٹی نہ ہو تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اے اللہ مجھے ایک بیٹی عطا کر دے، اور گڑ گڑائیں اور روئیں اللہ کی بارگاہ میں۔ جناب ابراہیم کے لیے ملتا ہے کہ آپ کو اسماعیل اور اسحاق جیسا بیٹا اللہ نے عطا کیا، لیکن اس کے باوجود بھی جناب ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے پروردگار مجھے ایک بیٹی عطا فرما۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد بیان فرماتے ہیں کہ جناب ابراہیم نے اس لیے اللہ کی بارگاہ میں بیٹی کی دعا کی کہ پروردگار مجھے بیٹی دے دے تاکہ میرے جنازے کی زینت ہو۔ جنازے پر رونے والی اگر کوئی ہوتی ہے تو بیٹی ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد مجھے یاد رکھے، وہ بیٹیاں ہی ہوتی ہیں کہ جو باپ کو یاد رکھتی ہیں۔ اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں البنات حسنۃ والبنون نعمۃ، لڑکیاں حسنہ ہیں، لڑکیاں نیکی ہیں، والبنون نعمت، اور لڑکے نعمت ہیں۔ تو نیکی کے بارے میں، حسنہ کے بارے میں جزا دی جائے گی کہ آپ نے نیکی کی ہے، لیکن والبنون نعمت، اور جو لڑکے نعمت ہیں تو نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو اگر کوئی انسان باپ ہے اور بیٹی کا باپ ہے تو اس کو فخر کرنا چاہیے کہ اللہ نے اسے بیٹی عطا کی۔ اور پھر چھٹے امام سے یہ روایت، امام فرماتے ہیں من عال ثلاث بنات او اخوات وجبت علیہ الجنہ۔ امام فرماتے ہیں کہ جو شخص 3 بیٹیوں کی کفالت کرے، 3 بیٹیوں کو پالے یا 3 بہنوں کو کفالت کرے، سرپرستی کرے، تو اس پر جنت واجب ہے۔
اگر کوئی 3 بیٹیوں کی کفالت کرے. اور پھر دوسری حدیث میں امام فرماتے ہیں کہ جو شخص 2 بیٹیاں، 2 بہنیں، 2 خالہ یا 2 پھوپھی کی سرپرستی کرے تو یہ عمل اسے جہنم کی آگ سے دور کر دیتا ہے. یعنی روایتوں میں یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ اگر کسی کی یہاں بیٹی نہیں ہو پائی، بیٹی نہیں ہے، تو پھر بہن کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے، بہن کے ساتھ وہ حسن سلوک کرے اگر بیٹی نہ ہو سکی. اور پھر پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں پر مہربان ہے، اور جو شخص بیٹی کو خوشحال کرے تو اللہ قیامت میں اس شخص کو خوشحال کرے گا کہ جو اپنی بیٹی کو خوشحال کرے. تو ان ساری حدیثوں کا خلاصہ یہی ہے کہ بیٹیوں کو، جملہ بڑا اچھا کسی نے کہا کہ ڈاٹر از ناٹ ٹینشن، ڈاٹر از اکول ٹو ٹینشن. یعنی لڑکیاں ٹینشن نہیں ہیں بلکہ 10 بیٹوں کے برابر ہیں. آج تو لڑکیوں کا آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں کہ لڑکوں سے کہیں آگے آج لڑکیاں نکل چکی ہیں. لہذا پھر پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ بیٹیاں ہیں جو مبارک ہوتی ہیں، بیٹیاں ہیں کہ جو گھر کے کاموں میں مدد کرنے والی ہوتی ہیں، بیٹیاں ہیں کہ جو بابرکت ہوتی ہیں. تو بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھیں، بیٹیوں کو رحمت سمجھیں. جب اللہ کسی کو بیٹی دیتا ہے اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے اس پر رحمت کے دروازے کو کھول دیا. اور اس سے بڑھ کر کیا، آج کی رات کی مناسبت سے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا، بیٹی کی عظمت کیا ہوگی کہ اللہ نے اپنے نبی کو زمین سے، فرش سے عرش پہ بلایا تو کوئی سونا چاندی کا تحفہ نہیں دیا، نبوت اور رسالت کا تحفہ نہیں دیا، بلکہ بیٹی کا تحفہ دیا، نور زہرا دیا، نور زہرا. تو یہ تو پیغمبر تو عرش کے رہنے والے تھے. معراج کیا ہے؟ معراج یہ نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام زمین سے عرش پر چلے گئے، وہ تو عرش کے رہنے والے تھے. نبی کی معراج یہ ہے کہ نبی کو فاطمہ دی جا رہی ہے. فاطمہ کا دیا جانا یہی نبی کے لیے معراج. اور بڑا بہترین جملہ کسی خطیب کا ہے کہ جناب خدیجہ نے راہ خدا میں مال کثیر دے کر کوثر لے لیا. مال کثیر راہ خدا میں دیا اور اللہ نے اس مال کثیر کے بدلے میں کوثر دے دیا. یعنی ایک ایسی بیٹی اللہ نبی کو دے رہا ہے کہ جو ضامن نسل رسول بھی ہے، ضامن دین رسول بھی ہے. دین رسول کی بھی ضامن یہی بیٹی ہے، نسل رسول کی بھی ضامن یہی بیٹی ہے کہ جس سے نسل رسول بھی چلے گی. اور اسی لیے تو شہزادی کونین کا یہ لقب ہے جو کسی معصوم کا نہیں ہے، مرکز دائرۃ العصمت. یعنی جتنے بھی یہ 4 معصومین ہیں ان میں جو مرکزی شخصیت ہے وہ شہزادی کونین کی، یعنی سینٹر پوائنٹ ہے. جیومیٹری اور جب آپ اسکول میں پڑھتے ہوں گے تو دیکھا ہوگا ایک پرکار آتا ہے اور سرکل بنانے کے لیے اس پرکار کو سینٹر میں رکھ کر جو سرکل بنایا جاتا ہے تو وہ سرکل بالکل صحیح ہوتا ہے. اور سرکل وہی صحیح ہوتا ہے کہ جو سینٹر پوائنٹ میں رکھا گیا ہے ہر ایک جگہ کی دوری برابر ہو، دوری زیادہ اور کم نہ ہو، وہی سرکل صحیح ہوگا. اور اسی لیے سرکل تو جتنا بڑا چاہے بنا لیں سرکل، مثلا پورے ایک دوما کے برابر، پورا افریقہ اور پورا دنیا کے برابر، لیکن جو سینٹر پوائنٹ ہوگا وہ 2 نہیں ہو سکتا، وہ ایک ہی ہوگا. سینٹر پوائنٹ ایک ہوگا اور اس پر سرکل بنے گا. اب سمجھے آپ کہ 14 معصومین میں سے خاتون ایک ہی ہیں، خاتون 2 نہیں ہیں، کیونکہ سینٹر پوائنٹ میں ایک شہزادی کو، ایک خاتون کو اللہ نے رکھا ہے. اور یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ مرکز ہے، یہ اللہ بتا رہا ہے. جب چادر کے اندر جمع ہو گئی اور ایک مرتبہ جبریل نے پوچھا یا رب ومن تحت الکساء، پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ تو اللہ کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ ہم اگر کسی چھوٹے سے بچے سے بھی پوچھیں کہ پنجتن کون ہے تو پنجتن کے نام بچے یہ بتائیں گے، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین. 70 برس کے بوڑھے سے پوچھے تو یہی بتائے گا، یہی نام بتائے گا. چھوٹے سے بچے سے بھی پوچھے تو یہی نام بتائے گا، پہلے بتائے گا محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین. لیکن جب جبریل نے پوچھا کہ یا رب ومن تحت الکساء، پروردگار چادر کے نیچے کون ہے، تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ محمد ہیں، ان کی بیٹی ہیں، ان کے داماد ہیں، ان کے نواسے ہیں، بلکہ کہا ہم فاطمہ و ابوہا و
बनुहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फातिमा है, फातिमा के बाप हैं, फातिमा के शौहर हैं, फातिमा के बेटे हैं। और अगर आप इस जुमले में देखें तो प्रॉपर नाउन सिर्फ फातिमा है। अबूहा, बालुहा, बनुहा ये रिश्ते हैं, बाप रिश्ता है, नाम नहीं है। शौहर रिश्ता है, बेटे रिश्ते हैं। प्रॉपर नाउन अगर कोई है तो वो सिर्फ फातिमा, यहाँ पर नाम है फातिमा। तो अल्लाह ये बता रहा है कि अल्लाह के नजदीक में जो मरकजी शख्सियत है पंजतन में, वो शहजादी कौनैन की शख्सियत है। और ये यही वो है कि जिनके जरिए से नस्ल रिसालत चलेगी। आज जो लोग बेटी पैदा होने पर चेहरा मुरझा जाता है, वो देखें कि अल्लाह ने नबी की नस्ल को बेटी से चलाया, और ऐसे चलाया कि कयामत तक, सुबह कयामत तक नस्ल रसूल बाकी रहेगी, तो बेटी के जरिए से ही बात बाकी रहेगी। और अल्लामा इकबाल ने बड़ी अच्छी बात कही, और पूरी उनकी फारसी में उनका पूरी मनकबत और पूरे अशार है कि अस यक निस्बते मरियम, अस यक निस्बते हजरत ईसा अजीज, अस्से निस्बत हजरत ज़हरा अजीज। मरियम की बुलंदी क्या है, मरियम को शरफ क्यों मिला है? इसलिए कि एक निस्बत है, मरियम का एक बेटा मासूम है, लेकिन तीन निस्बतें हैं शहजादी कौनैन के पास। बाप को देखें तो वो भी मासूम, शौहर भी मासूम, बेटे भी मासूम, खुद भी मासूम। हर तरफ इस्मतें ही इस्मतें नजर आएंगी। लिहाजा जनाब मरियम के लिए अल्लाह ने सिर्फ एक लफ्ज कुरान में कहा, तहरके या मरियम इन्नल्लाह अस्तफाके व तहरके वस्तफाके अला निसाइल आलमीन। ऐ मरियम, हमने आपको पाक कर दिया, तहरके। तो जनाब मरियम में और शहजादी कौनैन में फर्क क्या है? जनाब मरियम के लिए सिर्फ लफ्ज तहरके है, लेकिन शहजादी के लिए पूरी आयत तत्हीर है। पूरी आयत तत्हीर अल्लाह इनके लिए नाजिल कर रहा है। देखिए फर्क क्या है जनाब मरियम और शहजादी में। जनाब मरियम वो है कि जो अपनी प्राइवेट लाइफ में है, एक ऐसे मकाम पर है, सूरह मरियम में पूरा तस्करा है कि जब ऐसे प्राइवेट लाइफ में है, जाती जिंदगी में है, जहाँ माँ नहीं जा सकती, जहाँ बाप नहीं जाता, जहाँ खानदान वाले नहीं जाते, वहाँ जिब्रील आ गए बेटे की बशारत देने और कहा, माना रसूल और रब्बे, मैं तुम्हारे रब का मैसेंजर हूँ, बेटे की बशारत देने वाला, देने के लिए आया हूँ। ये जनाब मरियम की मंजिल है। प्राइवेट लाइफ में भी फरिश्ता पहुंच जाता है, लेकिन शहजादी कौनैन की ये मंजिल है कि आप अपने बाबा के साथ, शौहर के साथ, बेटों के साथ चादर के अंदर हैं, फिर भी जिब्रील बगैर इजाजत नहीं जा सकता। जिब्रील पहले इजाजत लेता है, फिर जिब्रील अंदर जाता है। जनाब मरियम के लिए अल्लाह ने एक सूरा कुरान में नाजिल किया, सूरह मरियम 19वां सूरा है कुरान का। तो मरियम के शरफ यह है कि एक सूरा नाजिल किया, लेकिन शहजादी कौनैन का शरफ है कि दो सूरे इनकी शान में नाजिल किए। सूरह कौसर भी नाजिल किया, सूरह हलाता भी नाजिल किया। जनाब मरियम कि किसी बेटे को शहादत नहीं मिली, बेटा शहीद नहीं हुआ, लेकिन शहजादी कौनैन को ये अजमत है कि आपके बेटे राह खुदा में मुसलसल शहीद होते रहे। जनाब मरियम को अल्लाह ने शरफ अता किया कि आपके बेटे को कयामत तक के लिए जिंदगी दी, एक लंबी जिंदगी दी। तो शहजादी कौनैन के बेटे को भी कयामत तक के लिए जिंदगी दी, दोनों के बेटों को जिंदगी दी, लेकिन फर्क एक रखा, मरियम का बेटा भी आएगा, फातिमा का बेटा भी आएगा, लेकिन फर्क है, जब मरियम का बेटा आएगा तो नमाज पढ़ेगा, फातिमा का बेटा जब आएगा तो नमाज पढ़ाएगा। सलवात और इसीलिए पैगंबर इस्लाम की ये मशहूर हदीस है कि आप फरमाते हैं कि मैं जब भी उम्मत के दिए गए जुल्मों से थका हारा तबलीग करके जब घर में थका हारा आता था, तो फातिमा के चेहरे को देखकर जोश तबलीग पैदा होता था। अजीब जुमला है पैगंबर इस्लाम का कि फातिमा के चेहरे को देखकर जोश तबलीग पैदा होता था। हाँ, ये बात तो अगर पैगंबर इस्लाम ये कहते कि बेटी के चेहरे को देखकर जिसमें ताकत आ जाती है और कुदरत आ जाती है, तवानाई आ जाती है, तो ये बात समझ में आती है कि इंसान जब दिन भर का थका हारा घर में आता है और छोटे छोटे बच्चों को, बेटियों या बेटों को देखता है, तो आदमी की थकन दूर हो जाती है। ये तो कुदरती बात है और ये नेचुरली बात है कि थकन दूर हो जाती है।
لیکن ایسا تو نہیں ہوتا دنیا میں کبھی کہ اگر ایک ڈاکٹر ہے اور صبح سے شام تک مریضوں کو دیکھ کر آیا ہے اور شام میں جب گھر آیا بیٹے کو دیکھا اور گود میں آ کر بیٹا بیٹھا تو ایسا خدمت کا جذبہ پیدا ہوا کہ جس آدمی کی حالت سیریس تھی دوبارہ اس کی دیکھنے کے لیے چلا جائے. ایسا تو نہیں ہوتا, تھکن دور ضرور ہو جاتی ہے. تو پیغمبر اسلام نے آخر یہ کیوں فرمایا کہ فاطمہ کو دیکھ کر جوش تبلیغ کا جوش پیدا ہوتا ہے. کیوں؟ یہ کہتے تو سمجھ میں آتا کہ تھکن دور ہو جاتی ہے, یہ کہتے تو سمجھ میں آتا کہ میں تازہ دم ہو جاتا ہوں, لیکن آپ نے فرمایا کہ فاطمہ کے چہرے کو دیکھ کر جوش تبلیغ پیدا ہوتا ہے کہ اور تبلیغ کروں. تو عجب نہیں پیغمبر اسلام آواز دیں کہ فاطمہ کے چہرے میں 9 اماموں کا نور دیکھ کر وہ زبان حال سے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ تبلیغ کر دیجئے, آپ دین کو پہنچا دیجئے, میرے 11 بیٹے دین کو بچا لیں گے. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو نبی کا کام ہے دین کو پہنچا دینا اور امام کا کام ہے دین کو بچانا. بس آخری بات عرض کر کے اپنی بات کو تمام کرنا چاہتا ہوں کہ شہزادی کونین ہیں, حسن اور حسین بیٹے ہیں, اور بخار کا عارضہ ہوا. اور جب بخار کا عارضہ ہوا ہے شہزادوں پر, شہزادی کونین نے منت مانی کہ اگر اس بخار کا عارضہ دور ہو گیا تو میں روزہ رکھوں. مولا کائنات نے منت مانی اور امام حسن حسین نے بھی, اور اس منت ماننے میں گھر کی کنیز فضہ بھی شامل ہے. سب نے منت مانی اور جب بخار کا یہ عارضہ دور ہو گیا تو سب نے روزہ رکھا. اور جب روزہ رکھا ہے اور افطار کا وقت آیا ہے, اور افطار کے وقت میں ہی کسی نے صدا لگائی کہ مسکین. بس مسکین کا نام سننا تھا کہ شہزادی کونین نے اپنے آگے سے روٹی دے دی, اور ان کی اتباع کرتے ہوئے مولا کائنات نے بھی دے دی, امام حسن حسین نے اور فضہ نے بھی دے دی. پہلے دن افطار کیا پانی سے, نمک اور پانی سے افطار کیا. دوسرا دن آیا پھر سے روزہ رکھا, اور اسی وقت پر جب افطار کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو اسی وقت پر مسکین و یتیم آ گیا, اور یتیم نے آ کر مانگا کہ کون ہے جو مجھے رائے خدا میں کچھ دے دے. بس 5 روٹیاں دے دی. تیسرے دن پھر سے اسیر آ گیا, اسی وقت جب افطار کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تیسرے دن بھی روٹیاں دے دی. تو اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ مسکین مانگنے کے لیے آیا, یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یتیم آیا, لیکن اسیر کہاں سے آ سکتا ہے؟ اسیر کا مطلب تو ہوتا ہے قیدی. قیدی تو جیل میں ہوتے ہیں, جیل کے اندر قید خانے کے اندر قیدی رہتا ہے, تو قیدی کیسے مانگنے آ گیا؟ تو تفسیر میں یہ ملتا ہے کہ یہ دنیا کے یتیم, جیسے کو قرآن نے کہا یتیم و مسکین و یتیم و اسیر, مسکین یتیم و اسیر, یہ دنیا کے کوئی مسکین یتیم و اسیر نہیں تھے, یہ فرشتے تھے کہ جنہیں اللہ نے در سیدہ پر روٹی مانگنے کے لیے بھیجا تھا. اللہ نے فرشتوں کو بھیجا تھا. تو فرشتے اگر در سیدہ پر آ رہے ہیں تو یتیم فقیر و مسکین بن کر کیوں آ رہے ہیں؟ یہ ایک پیغام ہے ہمارے لیے کہ جب در سیدہ پر جانا تو چھوٹا بن کے جانا, یہاں بڑے بن کرنا. در سیدہ پر چھوٹا بن کر جانا, لہذا تینوں آئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ روٹی آخر منگائی کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیا آسمان پر جو فرشتے رہتے ہیں وہ بھی یہاں کے لوگوں کی طرح پایا اور روٹی کھاتے ہیں؟ کیا فرشتے بھی نہاری روٹی کھاتے ہیں؟ کیا فرشتے بھی بریانی کھاتے ہیں اور کباب کھاتے ہیں اور کولڈ ڈرنک پیتے ہیں؟ نہیں. فرشتوں کو اللہ نے ان چیزوں سے دور رکھا ہے, انہیں کھانے اور پینے کی ضرورت نہیں ہوتی. کوئی فرشتہ کھاتا نہیں ہے, کوئی فرشتہ کچھ پیتا نہیں ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب فرشتے کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا کیوں کہ روٹی منگایا کیوں اللہ نے؟ تو عجب نہیں, اللہ آواز دے گا کہ میری جنت نورانی تھی نور زہرا سے. جب تک نور زہرا جنت میں تھا جنت نورانی تھی, لیکن جب سے وہ نور زہرا آسمان سے زمین پر گیا میری جنت ویران ہو گئی. لہذا فرشتوں کو بھیج کر پھر سے دستے زہرا کی روٹیوں کو منگایا تاکہ جنت میں پھر سے نور آ جائے. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. روٹیاں دی شہزادی کونین نے, اس کے بدلے میں
قرآن مجید کا پورا سورہ حل عطا آ گیا. روٹیاں کتنی دی گئی؟ پہلے دن 5, دوسرے دن 5, تیسرے دن 5, تو ٹوٹل کتنی ہوئی؟ 15 روٹیاں دی گئی. اور اس کے بدلے میں آیتیں کتنی آئی؟ سورہ دہر میں 30 آیتیں آ گئی. روٹیاں یعنی ایک روٹی کو ترازو کے ایک پلے میں رکھیں تو دوسری طرف قرآن مجید کی کتنی آیتیں ہوں گی؟ 2 آیتیں. یعنی ایک روٹی از اکول ٹو 2 آیات آف قرآن مجید. شہزادی کونین کی ہاتھ کی بنی ہوئی ایک روٹی کا وزن ہے قرآن مجید کی 2 آیتوں کے برابر. ایک روٹی دی, 2 آیتیں اللہ نے بھیجی. اب یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر وجہ کیا ہے کہ شہزادی کونین نے ایک روٹی دی اور 2 آیتیں اللہ نے بھیجی. کیوں کہ مولا کائنات نے جب بھی کوئی عمل کیا, ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور عالم رکوع میں فرشتے کو دی تو ایک آیت آتی ہے, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. آیت آئی, آئے ولایت آئی, لیکن ایک عمل کیا تو ایک آیت آئی. رسول کے بستر پر شب ہجرت سوئے تو ایک آیت آئی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. بہادری کے ساتھ میدان جنگ میں جنگ کیا تو ایک آیت آئی کأنہم بنیان مرصوص. علی عمل کرتے گئے, عمل کے بدلے میں ایک آیتیں آتی رہیں. لیکن آخر وجہ کیا ہے کہ شہزادی نے ایک روٹی دی, آیتیں 2 آئیں. تو اللہ جواب دے گا اس لیے کہ روٹی دونوں ہاتھوں سے بنائی جاتی ہے, لہذا ایک روٹی کے بدلے میں 2 آیتیں اللہ نے. صلوات پڑھیں مل کر محمد وآلہ. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. آخر میں چند اشعار کے ذریعے سے اختتام کرنا چاہتا ہوں. مصرع تھا کہ سرخیل بزم آل پیغمبر ہے فاطمہ. مطلب کل انبیاء کے عزم کا پیکر ہے فاطمہ. کل انبیاء کے عزم کا پیکر ہے فاطمہ. جزو رسول خالق اکبر ہے فاطمہ. جزو رسول خالق اکبر ہے فاطمہ. اور اس نے مطلب ہے کہ حق کے چمن کا ایک گلے تر ہے فاطمہ. حق کے چمن کا ایک گلے تر ہے فاطمہ. صدق و صفا و صبر کا پیکر ہے فاطمہ. صدق و صفا و صبر کا پیکر ہے فاطمہ. اور مریم سے کیسے ان کا تقابل کرے کوئی, مریم سے کیسے ان کا تقابل کرے کوئی. مریم ہے ایک قطرہ سمندر ہے فاطمہ. مریم ہے ایک قطرہ سمندر ہے فاطمہ. کنگن ہے انما کا تو کوثر گلے کا ہار. کنگن ہے انما کا تو کوثر گلے کا ہار. قرآن کی آیتیں تیرا زیور ہے فاطمہ. قرآن کی آیتیں تیرا زیور ہے فاطمہ. اور پلٹا نہ خالی در سے کبھی کوئی بھی فقیر. پلٹا نہ خالی در سے کبھی کوئی بھی فقیر. آیا جو تیرے در پہ ابو ذر ہے فاطمہ. آیا جو تیرے در پہ ابو ذر ہے فاطمہ. اور اپنے پدر کی ماں بھی ہو جزو رسول بھی. اپنے پدر کی ماں بھی ہو جزو رسول بھی. خلقت میں ایک ایسی ہی دختر ہے فاطمہ. خلقت میں ایک ایسی دختر ہے فاطمہ. اور کہتے تھے جو نبی کو یہ ابتر ہے دہر میں, کہتے تھے یہ نبی کو یہ ابتر ہے دہر میں. ان کے دلوں کے واسطے نشتر ہے فاطمہ. ان کے دلوں کے واسطے نشتر ہے فاطمہ. اور چشمے زدن میں لایا ہے رضواں لباس خلد. چشمے زدن میں لایا ہے رضواں لباس خلد. جیسے وہ تیرے گھر ہی کا نوکر ہے فاطمہ. جیسے وہ تیرے گھر ہی کا نوکر ہے فاطمہ. اور وجہ سکون نہ بن سکی دنیا کی کوئی شے. وجہ سکون نہ بن سکی دنیا کی کوئی شے. بس تو سکون قلب پیغمبر ہے فاطمہ. بس تو سکون قلب پیغمبر ہے فاطمہ. اور خلقت ہے انبیاء کی پسینے کی بوند سے. خلقت ہے انبیاء کی پسینے کی بوند سے. عصمت کا ایک عمیق سمندر ہے فاطمہ. عصمت کا ایک عمیق سمندر ہے فاطمہ. اور شاید اسی سبب سے ہوا عقد عرش پر. شاید اسی سبب سے ہوا عقد عرش پر. ہر طرز سے علی کے برابر ہے فاطمہ. ہر طرز سے
علی کے برابر ہے فاطمہ اور تزمین ہے کہ روشن ہوا جی آئے تطہیر دیکھ کر، روشن ہوا جی آئے تطہیر دیکھ کر، سرخیلے بزم آل پیمبر ہے فاطمہ۔ مقدے کے اوپر پہنچا ہوں کہ ایک لمحہ چل سکینہ رسالت تیرے بغیر، ایک لمحہ چل سکینہ رسالت تیرے بغیر، تو ناصر اصول پیمبر ہے فاطمہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار بھائی بابرکت اور عظیم شب دعاؤں کی قبولیت کی شب پروردگار واسطہ دیتا ہوں شہزادی کونین کا ہمارے اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ہم سب کو ہمارے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، ہماری ماں بہنوں اور بیٹیوں کو سیرت شہزادی کونین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار اس مبارک رات کے صدقے میں ہمیں جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو لوگ مقروض ہیں ان کا قرضہ خزانہ غیب سے عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، ہم سب کو زندگی کی آخری سانس تک محبت اہل بیت پر اور صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، پرچم اسلام کو سربلندی و شرف عطا فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، ہم سب کو ہر سال جنت البقیع کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں شہزادی کونین کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارہ ہمارے مولا و آقا ہمارے سید و سردار امام زمانہ کے ظہور میں ترقی، ہم سب کو اپنے مولا و آقا کے مخلص غلاموں اور جانثاروں میں شمار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا الحمد للہ۔ محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی